چراغ رضا جلاتے رہو، چراغ رضا جلاتے رہو۔ مومنین کرام، آپ صاحبان سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے۔ مرحوم سید مقبول حسین شاہ صاحب، مرحوم سید عنایت علی شاہ صاحب، مرحوم سید لطف علی شاہ بخاری صاحب اور انجمن امامیہ سندھ کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ سب کے مرحومین اور کل مومنین و مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الاشرفین الافضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ الصلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ پھر ذرا بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اچھا، صلوات ایک عبادت ہے اور یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں بندوں کے ساتھ خود معبود بھی شریک اور شامل ہوتا ہے۔ صلوات وہ عبادت ہے، یعنی دیکھیں، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خمس عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر عبادت ہے، کعبے کا طواف عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، تسبیح تحلیل عبادت ہے، قیام رکوع سجدہ عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں اللہ کرواتا ہے، اللہ خود نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ نماز پڑھواتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ روزہ رکھواتا ہے، خود روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ حج کرواتا ہے، خود حج نہیں کرتا۔ اللہ قیام کرواتا ہے، خود قیام نہیں کرتا۔ اللہ رکوع کرواتا ہے، خود رکوع نہیں کرتا۔ اللہ سجدہ کرواتا ہے، خود سجدے نہیں کرتا ہے۔ اللہ طواف کرواتا ہے، خود طواف نہیں کرتا۔ بس واحد ایک عبادت صلوات ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ یہ واحد وہ عبادت ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ وہ کرتا ہے بلکہ پہلے وہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یعنی درود پہلے اللہ خود پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اب آپ بھی پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، جب بندہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے اس پر رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، صلوات پڑھنے والوں کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صلوات کے لیے جس طرح کے پانچویں امام کا فرمان
میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جب کوئی مومن ہم آل محمد پر صلوات پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑنے لگتے ہیں کہ جیسے موسم خزاں میں پتے جھڑتے ہیں درختوں سے، تو اس طرح اس کو گناہ جھڑنے لگتے ہیں، اور صلوات پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا کے آغاز میں بھی صلوات پڑھیں، دعا کے اختتام پر بھی صلوات پڑھیں۔ جب دعا کے شروع میں بھی صلوات ہو اور دعا کے آخر میں بھی صلوات ہو تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنی چاہیے، بلکہ صلوات اتنی ضروری شے ہے کہ اگر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے تو اللہ ایسی نماز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نہیں، صلوات کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے۔ صلوات وہ واحد چیز ہے۔ اچھا ذرا غور فرمائیے گا، جب بات صلوات کی آ گئی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بالتحقیق اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، یعنی وہ بلا وقفہ بھیجتے ہیں، یعنی وہ مسلسل بھیجتے ہیں، یعنی وہ بیچ میں کوئی توقف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے مسلسل درود اور صلوات نبی پر بھیج رہے ہیں۔ اب پھر مومنوں کو بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم بھی نبی پر درود بھیجو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر درود بھی بھیجو اور ان پر سلام بھی بھیجو۔ اس طرح کے درود اور سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہ جو صلوات ہے، اس صلوات کا مطلب کیا ہے؟ صلوات ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اے پروردگارہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ یہ ترجمہ ہے اس صلوات کا۔ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک تو وہ مسلسل خود درود بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، پھر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ تو ان پر رحمت نازل فرما۔ کیا وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ان پر رحمت بھیجے گا؟ اور پھر ہم رحمت کی دعا مانگیں کس کے لیے؟ جنہیں اس نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جس رسول کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی یہ نبی وہ ہے کہ جو زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، چاند سورج کے لیے رحمت، ستاروں سیاروں کے لیے رحمت، بر بہر کے لیے، خشک تر کے لیے، حجر شجر کے لیے، دریا سمندر کے لیے، خضر سکندر کے لیے، ارض سما کے لیے، ہوا فضا کے لیے، دشت صحرا کے لیے، بہتے ہوئے دریاؤں کے لیے، موجودات کے لیے، مخلوقات کے لیے، کل کائنات کے لیے جو رسول ہے ہی رحمت۔ جو رسول رحمت ہے۔ اب ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے لیے یہ دعا مانگیں کہ جی پروردگارہ ان پر رحمت بھیج۔ تو ہماری ظاہراً تو اس بات کی کوئی ضرورت اور احتیاج نبی کو یا ائمہ کو نہیں ہے نا کہ ہم دعا مانگیں۔ اللہ پہلے ہی انہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیج چکا ہے، خود ان پر صلوات پڑھ رہا، تو ہمیں حکم کیوں دیتا ہے کہ ان پر صلوات پڑھیں؟ صرف ایک بات کے لیے۔ صلوات کیا ہے؟ پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج، رحمت بھیج، صرف اتنا کہو تو اللہ کہتا ہے تمہاری نماز بھی قبول کروں گا، تمہاری دعا بھی قبول کروں گا، تمہاری عبادت بھی قبول کروں گا۔ رحمت تو پہلے ہی بھیج رہا ہے۔ دعا مانگنے کا اور صلوات بھیجنے کا، صلوات بھی تو دعا ہے نا، معبود اس کا تو ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے؟ صرف ایک بات کے لیے کہ مجھے پہلے اتنا پتہ چل جائے کہ تم آل محمد کے خیر خواہ ہو یا نہیں ہو۔ یعنی اگر نماز میں صلوات پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان 14 کے بھی ہو، اگر 14 کے ہو تو تمہاری نماز قبول کرنے کے لائق ہے، اگر 14 کے نہیں ہو تو پھر تمہاری نماز کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں صلوات پڑھنے کا صرف اس لیے حکم دیا ہے کہ تاکہ تمہاری دعا، تم اس لائق ہو کہ تمہاری دعا کو قبول کیا جائے۔ اگر تم 14 کے نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہی ایک بات جو کل میں نے کہی تھی کہ ہمیں صلوات پڑھنے کا حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کے ہیں یا نہیں۔ اللہ صرف یہ قانون دے رہا ہے کہ اگر تم ان 14 کے ہو تو میرے بھی ہو، اور اگر ان کے نہیں ہو تو پھر میرے بھی نہیں ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کیا خیال ہے؟ اب اسی سے جڑی ہوئی ایک اور اہم بات بھی آپ کو، آپ کی نظر کروں آپ کے اذہان عالیہ کی۔ تھوڑا سا اگر فاصلہ ختم کر دیں، تھوڑا اگر آگے آ جائیں، اور جتنا آگے آ جائیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ صاحبان بھی یہاں اوپر آ جائیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
سلامت رہیے، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ وہ آج جس طرح کچھ مومنین کی تعداد کم ہے، تو مجھے بھی بتایا گیا، انجمن امامیہ کے محترم بزرگوں نے، اراکین نے بتایا کہ کوئی شاید کرکٹ کا میچ ویچ آ رہا ہے یا پتہ نہیں کوئی فائنل آ رہا ہے، تو یعنی کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی نظر میں وہ چیز زیادہ ہو سکتا ہے کہ ضروری ہو، مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ فرش ادا وہ ہے، اس فرش ادا پر اگر کسی دن، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اگر کسی دن مجلس ہو رہی ہو محلے میں، شہر میں، ایسی جگہ پر کہ جہاں ہم مجلس میں جا سکتے ہیں، فرش ادا پر بیٹھ سکتے ہیں، جناب سیدہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دے سکتے ہیں، ہمارے لیے ممکن تھا مجلس میں جانا، لیکن ہم مجلس میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ کوئی بڑا عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، ہم مجلس میں جا سکتے تھے، مگر ہمیں مجلس میں شرکت کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ اس دن پورے دن کا جائزہ لیں کہ آج کیا خطا ہوئی ہے، آج ایسا کیا گناہ ہوا ہے کہ مجھے فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ مجلس عزا میں آ کر بیٹھنے والوں کے ناموں کی پہلے وہاں منظوری ہوتی ہے، پھر وہ فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ پڑھنا کس نے ہے؟ اس کے نام کی منظوری حسین کی ماں دیتی ہے۔ فرش عزا پر آ کر سننا کنہوں نے ہے؟ ان کے نام کی منظوری حسین کی ماں دیتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ایسی خطا ہوئی ہے کہ آج مادر حسین نے اس فہرست میں میرا نام نہیں رکھا، مجھے وہ توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی خطا ہے، کوئی گناہ ہے۔ جس طرح اگر نماز کسی دن قضا ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی کی نماز قضا ہو، پتہ ہے نماز کیوں قضا ہوتی ہے، روزہ کیوں قضا ہوتا ہے؟ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے نا۔ بھائی رمضان کا روزہ رکھ سکتے تھے، ہم نے نہیں رکھا، ہم نماز پڑھ سکتے تھے، ہم سے نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ نماز پتہ ہے کتنی اہم چیز ہے، یہ جو واجب نماز ہے اسے آپ چھوڑ دیں، واجب نماز کو چھوڑیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے تمام تر زمین کے سینے کے اوپر جو کچھ ہے وہ سب، اور آسمان کے شامیانے کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب، یعنی پوری کائنات اور اس کائنات کی تمام دولتیں، ثروتیں اور نعمتیں کوئی میرے قدموں میں رکھ دے، اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ صرف 1-2 رکعت نماز مستحب چھوڑ دوں، تو یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ یعنی ساری کائنات کی دولتیں واجب نہیں، 2 رکعت نماز مستحب کے برابر نہیں ہے، مستحب نماز جو ہے نا 2 رکعت اس کے برابر نہیں ہے۔ اور چھٹے امام ہی کا یہ فرمانا ہے کہ من استخف بالصلاۃ فلیس منا، جو نماز کو ہلکا جانے، جو نماز کو خفیف جانے، جو نماز کو اہمیت نہ دے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ من استخف بالصلاۃ فلیس منا فلا ینالہ شفاعتنا، اور نہ ہی وہ ہماری شفاعت کی امید رکھے جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ ہاں نماز قضا ہوتی ہے، نماز کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے، یا کوئی لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں چلا گیا، یا کسی حرام نوالے سے ہمارا کوئی خون بن گیا، یا آنکھ کے ذریعے یا کان یا زبان کے ذریعے سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا کہ ہمارے دل پر وہ کالک، کثافت، غلاظت آ گئی، اور ہم نماز کی توفیق سے محروم ہو گئے۔ اگر نماز کی توفیق سے انسان محروم ہو جائے، روزے کی توفیق سے محروم ہو جائے، حج کی توفیق سے محروم ہو جائے، کسی بھی نیک عمل کی توفیق سے اگر محروم ہو جائے تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق سے محروم ہو جائے، عزاداری سید الشہداء کی صف میں کھڑے ہو کر عزائے حسینی میں شرکت کرنے کی توفیق سے محروم ہو جائے، مولا حسین کا ماتم کرنے کی توفیق سے اگر کوئی محروم ہو جائے، مجلس ہو رہی ہو اور مجلس میں آ کر بیٹھنے کی توفیق سے اگر کوئی محروم ہو جائے، اسے ضرور اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ان تمام کاموں سے توبہ کرنا چاہیے کہ جس سے خدا اور رسول اور اہل بیت ناراض ہوتے ہیں۔
تاکہ ہمیں ان چیزوں کی توفیق حاصل ہو۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر قیامت کے دن حسین کی ماں نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے لال کی فرش ادا بچھی ہوئی تھی اور تم لوگ کرکٹ میچ پر بیٹھے ہوئے تھے، میرے لال کی فرش ادا بچھی ہوئی تھی اور تم لوگ ٹی وی ڈراموں میں لگے ہوئے تھے، میرے لال کی فرش ادا بچھی ہوئی تھی اور تم سیاسی جلسوں میں لگے ہوئے تھے، میرے لال کی فرش ادا بچھی ہوئی تھی اور تم اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف تھے، مجھے یہ بتائیے کہ حسین کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے؟ بی بی جنت البقیع سے آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے، یہ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ حسین کی ماں اتنی دور سے آئے اور ہم اتنا قریب سے نہ۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ صاحب عزا کے پاس چل کے جاتا ہے، پرسہ دینے کے لیے اس کے وطن میں، اس کے گھر میں چل کے جاتے ہیں۔ حسین کی ماں تو خود چل کے ہمارے شہر میں آتی ہے، اور پھر بھی اگر ہم توجہ نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب فرش عزا اور مجلس کی اہمیت کے حوالے سے ایک دو روایات سن لیجیے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ جب کوئی مجلس حسین میں جاتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اور مجلس حسین میں جاتا ہے، تو مجلس حسین میں جانے کے لیے اس نے جتنے قدم اٹھائے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں اسے 70 قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب کوئی انسان گھر سے نکلا مجلس حسین میں شرکت کرنے کے لیے، آپ گھر سے لے کر فرش عزا تک جتنے قدم اٹھائے، یا آپ گاڑی سے اترے، گاڑی سے اتر کر فرش عزا تک آنے کے لیے آپ نے جتنے قدم اٹھائے، ہر قدم کے بدلے میں 70 قبول شدہ حج کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے واپس جاتے ہوئے بھی اپنے گھر تک پہنچنے میں آپ نے جتنے قدم اٹھائے، ہر قدم کے بدلے میں 70 قبول شدہ حج کا ثواب ہے۔ 70 قبول شدہ حج کا ثواب ہے۔ پھر جب انسان مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آیت اللہ مستنبت لکھتے ہیں کہ جب فرش عزا بچتا ہے، جب مجلس حسین ہوتی ہے، تو اس وقت صفوف ملائکہ میں سے بہت سارے ملائکہ ایسے ہیں کہ جو زمین پر آ جاتے ہیں اور فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، وہ ذکر حسین سننے کے لیے، وہ ذکر اہل بیت سننے کے لیے۔ یعنی مجلس وہ عبادت ہے کہ معصوم فرشتے عرش کو چھوڑ کر فرش پر آتے ہیں، فرش عزا پر آتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ مختلف مومنین جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایک مومن کے پہلو میں آگے پیچھے دائیں بائیں بڑی تعداد میں وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بیٹھ کر اس مومن کے لیے مسلسل استغفار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جس مومن کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ فرشتے پلٹ کر واپس عرش پر جاتے ہیں۔ جب یہ پلٹ کر جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر موجود، پھر دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، آسمان ہفتم تک موجود پہلے سے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جس جس آسمان پر یہ پہنچتے ہیں ان کے ابدان لطیف سے، ان کے اجسام لطیف سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے کہ جس سے تمام آسمان اور تمام افلاک معطر ہو رہے ہوتے ہیں اور مہک رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس طرح کی خوشبو تو ہمارے مشام نے آج تک محسوس ہی نہیں کی ہے، ایسی عظیم خوشبو تمہیں کہاں سے حاصل ہوئی ہے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ زمین پر مجلس حسین ہو رہی تھی، ہم حسین کے پرسہ داروں اور عزاداروں کے پہلو میں جا کر بیٹھے، ہمیں یہ خوشبو ان کے پہلو سے حاصل ہوئی ہے۔ صلوات اللہم صلی اللہ۔ یہ جو مجلس پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے تو ذکر اہل بیت کرنے سے اور ذکر اہل بیت سننے سے دل دھلتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، نفس پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یہ مجلسیں ایمان کا رزق تقسیم کرتی ہیں۔ سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ ایمان کسی شاپنگ سینٹر سے خریدا جا سکتا ہے؟ دنیا کے امیر ترین حکمران اپنی حکومتوں کے خزانے لے کر باہر نکلیں، ایمان کسی دکان سے خرید سکتے ہیں؟ نہیں ملتا نا۔ ایمان کہیں بھی نہیں ملتا، ایمان مجلس حسین میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مجلس حسین ایمان میں اضافہ کرتی ہے، کامل الایمان بناتی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ من مات علی حب آل محمد مات مومنا،
جو آل محمد کی محبت پر اس دنیا سے جاتا ہے وہی مومن جاتا ہے۔ ایمان کے دعوے کے ساتھ جینا اور بات ہے، اور ایمان پر مرنا اور بات ہے۔ حیدری۔ اگر کسی شخص نے پوری زندگی بھی ایمان کے دعوے کے ساتھ، اسلام کے دعوے کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس اقرار، اظہار اور اسلام اور ایمان کے دعووں کے ساتھ اگر کسی نے پوری زندگی بھی گزاری ہے، لیکن مرتے دم اگر اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے، تو پوری زندگی کی اس کی عبادتیں، نیک کام، اس کا کلمہ پڑھا ہوا سب ضائع ہو گیا نا۔ نتیجہ تو نکلنا ہے کہ دنیا سے گیا کس پر ہے، ایمان پر گیا ہے یا کفر پر گیا ہے۔ جس کو مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو، کفر پر جس کی موت آ جائے، اس کے لیے بعد میں ہم قرآن خوانی کریں، تسبیح پڑھیں، ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ کافروں کو تھوڑی یہ چیزیں پہنچتی ہیں، کافروں کو نہیں پہنچتی۔ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ایصال ثواب اس کو نہیں پہنچتا ہے۔ اس کے لیے توبہ کی دعا، ہم اگر معافی پروردگار اس کے گناہ معاف فرما، یہ دعا مومن کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو تو پھر ہم اگر کہیں کہ پروردگار اس کے گناہ معاف فرما، تو اللہ اس دعا کو قبول کر سکتا۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو تو ہم جتنی بھی ثواب ایصال کریں گے وہ اس تک پہنچ سکتا۔ اگر اس کا خاتمہ ہی ایمان پر نہیں ہوا، کفر پر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو نہ اسے ایصال ثواب پہنچے گا۔ اب کافر نے تو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، کافر نے تو جنت میں جانا نہیں ہے۔ تو اصل چیز ہے ایمان پر خاتمہ۔ کیا؟ جس طرح ہم ایمان پر جی رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایمان پر خاتمہ، ایمان کو مضبوط کون سی چیز کرتی ہے؟ دو چیزیں ہیں جو ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ جب موت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، وقت موت میں کافر نہ مروں، مشرک نہ مروں، میرا خاتمہ ایمان پر ہو، دو چیزیں ہیں جو ایمان کی حفاظت کرتی ہیں۔ پہلے نمبر پر آل محمد کی محبت ہے، اور دوسرے نمبر پر تقوی الہی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا پاکیزہ کردار، اس کے نیک اعمال، اس کا نمازی ہونا، روزہ دار ہونا، اس کا راکع، ساجد، عابد، مخلص، نیک، صالح، صدقات، خیرات دینا، ٹھیک ہے نا، عبادات بجا لانا، اللہ کی بندگی کرنا، حرام کاموں سے پرہیز کرنا، گناہ کے کاموں سے پرہیز کرنا، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ جس کے پاس تقویٰ ہو، یہ تقویٰ ایمان کی اس طرح حفاظت کرے گا کہ پھر موت کے وقت بھی یہی تقویٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اور سب سے بڑھ کر آل محمد کی محبت ہے کہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ میں آگے چل کے بہت اہم مطالب ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ میرا موضوع ہی یہ ہے کہ فلسفہ وجوب مودت اہل بیت، اللہ نے آل محمد کی مودت کو ہم پر لازم اور واجب کیوں قرار دیا ہے۔ یہ آخر میں جا کر نتیجہ نکلے گا کہ جس انسان کے دل میں اہل بیت کی محبت اس طرح داخل ہو جائے کہ جیسے داخل ہونی چاہیے، وہ نہ کبھی کوئی گناہ کرے گا، نہ کبھی خدا کی نافرمانی کرے گا، نہ اس کی نماز قضا ہوتی ہے، نہ اس کا کبھی روزہ قضا ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی مضبوط رہتا ہے۔ آل محمد کی محبت کی وجہ سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ وہ مومن جیتا ہے، مومن مرتا ہے، وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ کامیابی عطا کرتی ہے۔ آل محمد کی محبت دلوں کو دھو کر رکھ دیتی ہے، دلوں کو صحت مند کرتی ہے۔ یعنی اگر دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو دل مریض ہیں۔ یہ دل صحت مند کب ہوں گے؟ جب ان دل کی دھڑکنوں میں آل محمد رہتے ہیں، ان دلوں میں 14 کا عشق ہو، ان کی عقیدت ہو، ان کی مودت ہو۔ آخر اللہ نے جو اہل بیت کی مودت ہم پر لازم و واجب قرار دی ہے، تو ایسے ہی خواہ واجب قرار دے دیے۔ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے کہ ہم 14 معصومین جو ہیں ان کے بس ویسے ہی قصیدے پڑھتے رہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہیں، اور ان کے دیوانے اور ان کے مجنوں بن کے رہیں، بس ایسے ہی؟ یا اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی سر ہے، کوئی حکمت ہے؟ اللہ حکیم ہے، اور ایسا حکیم ہے جو حکمت کا بھی خالی ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو، اور وہ کیسا دانا ہے؟ حکمت، حکیم یعنی دانا، وہ ایسا دانا نہیں ہے کہ جو حکمت حاصل کر کے دانا بنا ہے، وہ ایسا عقل نہیں ہے کہ جو عقل حاصل کر کے عاقل بنا ہے، بلکہ وہ ایسا عاقل ہے کہ جو عقل کا بھی خالق ہے، وہ ایسا حکیم ہے جو حکمت کا بھی خالق ہے، وہ ایسا علیم ہے جو علم کا بھی خالق ہے، وہ ایسا رحمان اور رحیم ہے جو رحم کا بھی خالق ہے۔ وہ پروردگار ہے، وہ رب ہے، وہ کریم ہے، اور وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اسلام میں جتنی چیزیں بھی ہم پر لازم قرار دی ہیں،
وہ صرف ہماری بھلائی کے لیے قرار دی ہیں۔ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے ہم سے آل محمد کی محبت مانگی ہے، اہل بیت کی محبت ہم سے مانگ کر ہم پر احسان کیا ہے، اور آل محمد کی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھ کر اس سے بھی بڑا احسان کیا ہے، اس سے بھی بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ سارے لوگ تو اتنے خوش نصیب نہیں ہیں نا کہ ان کے دل کی دھڑکنوں میں 14 معصومین رہتے ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں ہم کتنے سچے ہیں۔ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنا جائزہ خود لینا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کا جو اظہار کرتے ہیں اور ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، آیا یہ صرف دعویٰ ہے یا واقعاً ہم اپنے اس دعوے میں کسی حد تک سچے بھی ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محب کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ محبوب کو دیکھنا بھی پسند کرتا ہے، محبوب کو سننا بھی پسند کرتا ہے، اور محبوب کی بات سننا بھی پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عاشقوں کے سامنے اگر ان کے معشوق کی بات ہو، ان کے محبوب کی بات ہو، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات ہوتی رہے، یہ ذکر لمبا ہو جائے۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات لمبی ہو جائے، یہ ذکر لمبا ہو جائے، بس ان جو میرے دل میں رہتے ہیں ان کی بات ہوتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ یہ تقاضا کون کرتا ہے؟ محبت جو ہمارے دل میں موجود ہے۔ اب اگر ہمارا حال یہ ہو کہ ہم آل محمد کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہوں اور آل محمد کی بات ہو رہی ہو، آل محمد کا ذکر ہو رہا ہو، اور ہم اہل بیت کا ذکر جن سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو دیکھنا اور سننا پسند کر رہے ہوں، تو ہمیں اپنے دعوے کا جائزہ لینا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنے دعوے کا جائزہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ آج اگر لے لیں گے تو فائدے میں رہیں گے، ورنہ کل پچھتانا پڑے گا۔ آج اصلاح ہو سکتی ہے، آج اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ لہذا آج اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کتاب خود کر لو اور پہلے ہی کر لو، اس سے پہلے کہ تم سے حساب کتاب لیا جائے۔ قبر میں جب لیا جائے گا تو پھر تو رعایت نہیں ہوگی۔ بہتر ہوگی کہ اپنا محاسبہ یہیں کرو، خود کرو، روز کرو۔ روز مومن شام کو اپنا جائزہ لے، آج صبح میں نے کی، صبح بیدار ہونے کے بعد رات سونے تک مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، میں نے آج کوئی خدا کی نافرمانی تو نہیں کی، آج میں نے کسی مومن کا دل تو نہیں دکھایا، آج میں نے کسی کا کوئی حق تو نہیں کھایا ہے، آج میں نے کسی کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچائی، آج میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی تو نہیں برتی ہے جہاں سے میں رزق کماتا ہوں، میں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی تو نہیں برتی ہے تاکہ میرا رزق پاک رہے، میرا رزق حلال رہے، آج کوئی میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، آج میں نے کوئی غیبت تو نہیں کی ہے۔ دیکھیں، انسان توجہ نہیں کرتا، دن میں کبھی انسان غیبت کر بیٹھتا ہے، کبھی جھوٹ بول بیٹھتا ہے، کبھی کسی مومن کا دل دکھا بیٹھتا ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے کتنی مہربانیوں اور کتنی نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر چکا ہے، کتنی آنے والے دنوں میں جو اس کو نیکی اور اچھائی کے کاموں کی توفیقات ملنی تھیں، ان غلطیوں اور ان گناہوں کی وجہ سے اس نے دروازہ بند کر لیا اور ان توفیقات خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا اپنی اصلاح کی خاطر۔ سانس چل رہی ہے تو مہلت ہے، جب سانس بند ہو جائے گی تو مہلت ختم ہو جائے گی۔ مرنے سے پہلے تک کی گھڑی، ایک لمحہ پہلے تک کی مہلت ہے۔ انسان جتنا جلدی، اچھا ہم دین کے راستے پر جتنی جلدی آ جائیں اتنا ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے نقصان اٹھانے کے لیے نہیں پیدا کیا، فائدوں کے لیے پیدا کیا۔ اس بات کو غور سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ اللہ نے انسانوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان اذیتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتوں میں رہیں، رنجوں میں رہیں، آخرت میں دوزخ کی آگ میں جلیں۔ اللہ مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ ہر صانع کو اپنی مصنوع پیاری ہوتی ہے، ہر خالق کو اپنی مخلوق پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تو احسن الخالقین ہے، اور جو بھی موجودات و مخلوقات ہیں ان کا تنہا ایک اکیلا خالق اللہ ہی تو ہے۔ اللہ کو تو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ اللہ تو اپنے بندے کے لیے صرف آسائشیں چاہتا ہے، نعمتیں چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے،
اس کی بھلائیاں چاہتا ہے۔ اللہ نہ اس کی دنیا کو خراب کرنا چاہتا ہے، نہ اس کی آخرت کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے یہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کب خراب ہوتی ہے؟ یہ ہماری دنیا بڑی پتے کی بات ہے، ہر نوجوان اس کو نوٹ کرے۔ ہماری دنیا اور ہماری آخرت اس وقت خراب ہوتی ہے جب ہم خدا کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہماری اپنی مرضی سے جب ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، اللہ کے حلال اور حرام کی پرواہ نہ کریں، خدا کے دین اور اسلام کے قانون کی پرواہ نہ کریں، کیا نجس ہے، کیا پاک ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا واجب ہے، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے، ہم اس میں کوئی تمیز نہ کریں، ہم اپنی مرضی سے جب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہماری دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین، امام المتقین، سرکار علی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی کسی کے پاس کوئی پریشانی آتی ہے یا مصیبت آتی ہے یا بیماری آتی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپ کو دنیا میں تکلیف آتی ہے، اس کی وجہ آپ کے گناہ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کو اگر ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کو اپنی کسی خطا کی وجہ سے وہ ٹھوکر لگتی ہے، اس کے اپنے ہی کسی گناہ کی وجہ سے۔ اگر انسان گناہوں کو بالکل چھوڑ دے، ہم ان ٹھوکروں سے، ان اذیتوں سے، ان پریشانیوں سے بچ جائیں۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے، عبادتیں قبول نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے، عبادتوں کی توفیق حاصل نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے، فرش ادا پر بیٹھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی گناہوں کی وجہ سے، مجلس میں نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ دل نصیحت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہے، دل کثیف ہو گئے، گناہوں نے دل کو کانا کر دیا ہے، گناہوں نے دل کو غلیظ کر دیا ہے۔ جب نفس کثیف ہو گیا، نفس غلیظ ہو گیا، نفس کالا ہو چکا ہے، نفس کثیف اور غلیظ اور کالا ہو چکا ہے، اب اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، اب خیر کی توفیق نہیں ملتی ہے، اب نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایسی وجہ یہ وجوہات ہیں، یعنی ہم نے اپنی دنیا خود خراب کی ہے نا، خدا نے تو نہیں کی ہے خراب۔ ہم گناہ نہ کرتے ہماری دنیا خراب نہ ہوتی۔ انہی گناہوں کی وجہ سے ہم آخرت میں دوزخ میں چلے جائیں گے، تو دوزخ میں ہمیں اللہ نہیں بھیجتا، ہم خود جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جو دنیا میں ہمارے پاس پریشانیاں آتی ہیں، یہ پریشانیاں ہم خود اپنے لیے پیدا کرتے ہیں، اللہ نہیں دیتا ہمیں یہ پریشانی۔ مولا امیر کا ایک اور فرمان سنیں، امیر المومنین، امام المتقین، سرکار علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آخرت کو اچھا بنا لے، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے، اسے نوٹ کریں، یہ علی کہہ رہے ہیں جن کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، زمین آسمان مشرق مغرب ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، علی کا کلام اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ علی کہہ رہے ہیں، یہ مولا متقیان کہہ رہے ہیں، یہ سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی آخرت کو اچھا بنانے کی کوشش کرے، انسان کوشش کرے کہ میری آخرت خراب نہ ہو، میں دوزخ کی آگ میں نہ جلوں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم جنت میں جانے کا جو شوق رکھتے ہیں، ہم تڑپتے ہیں اور ہمیں جنت چاہیے اور ہر صورت میں چاہیے، ہم جس بھی وجہ سے جنت کو طلب کریں، عقل کا تقاضا ہے کہ انسان جنت کو طلب کرے، لیکن سب سے زیادہ ہمیں جنت کا شوق اس لیے ہے کہ جو 14 ہمارے دل کی دھڑکنوں میں رہتے ہیں، ان کی زیارت ہمیں جنت میں ہی نصیب ہوگی۔ پہنچیں گے تو نصیب ہوگی نا، ہمارے اعمال ہوں گے ایسے کہ ہم جنت تک جائیں تو ہمیں علی مولا کی زیارت نصیب ہوگی، ہمیں آل محمد کی کچہری نصیب ہوگی۔ اگر ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی دنیا کو اچھا بنانے کے لیے آخرت خراب کرتے ہیں۔ علی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی آخرت کو اچھا بنا لے، اس کی آخرت تو اچھی ہو ہی جاتی ہے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور کتنے زیادہ لوگ ہیں کہ جو صرف مادی ترقی، مالی ترقی، معاشی ترقی، کہ بس ہم مادی لحاظ سے بہت بڑے دولت مند، ثروت مند، صاحب اقتدار، صاحب آسائش ہو جائیں، اس مقصد کے لیے آخرت خراب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اہل بیت ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ بہت یہ جو گفتگو آج میں کر رہا ہوں، میرے ہر جملے کے پیچھے میرے پاس اشروں کا میٹر ہے،
میں اپنے ہر جملے کی وضاحت میں جاؤں، ڈیپ میں جاؤں، تفصیل میں جاؤں تو ایک ایک جملے کے پیچھے 10 دن گفتگو کر سکتا ہوں، اتنا کچھ ہے۔ یعنی یہ ہمیں اپنا جائزہ اب لینا ہوگا، اس دنیا میں لینا ہوگا۔ کبھی آپ غور فرمائیں، آل محمد کے ساتھ اگر کوئی محبت کرتا ہے اور کسی کے دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہو، اگر سچی محبت ہو جیسی کہ ہونی چاہیے، تو یہ محبت ڈھال بن جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ایسی سچی محبت رکھنے والا بدعمالیاں نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، حرام کاریاں نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھاتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ ایسے کام کرنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا۔ آل محمد کے محب رحم دل ہوتے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے محمد و آل محمد کے مرید سخی ہوتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں، اچھے انسان ہوتے ہیں، مہربان مزاج ہوتے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، دوسروں پر دولت لوٹاتے ہیں، کسی کا نوالا نہیں چھینتے، کسی کا حق نہیں کھاتے۔ آل محمد کی محبت کو ہم پر اس لیے فرض کیا گیا، فلسفہ وجوب مودت اہل بیت یہ ہے کہ یہ 14 اگر ہمارے دل میں اتر جائیں گے تو ان کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرے گی کہ ہم ان کی سیرت پر چلیں۔ جب پھر ہم ان کی سیرت پر چلیں گے نا، جس دن ہمارے آل محمد کی محبت ہم سے یہ تقاضا کریں کہ ہم نے زندگی علی کے راستے کے مطابق گزارنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو آل محمد کے راستے کے مطابق بنانا ہے، اس دن آپ سمجھ جائیے کہ واقعاً ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے ہمارے دل میں محبت۔ محبت کی بھی کئی قسمیں ہیں، ابھی بھی ہے، لیکن اب کس سطح کی ہے وہ میں کس میں بھی بیان کروں گا۔ محبت کی ایسا نہیں ہے کہ مومنین کی اور آل محمد کے چاہنے والوں کے دل اہل بیت کی محبت سے بالکل خالی ہیں، نہیں ہے محبت۔ اصل ترقی یہ ہے کہ آل محمد کی جو محبت ہمارے پاس ہے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ آج جتنی محبت ہے کل اس سے زیادہ ہو، پرسوں اس سے بھی زیادہ ہو، اگلے دن اس سے بھی زیادہ ہو۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ 10 روپے کو 20 روپے، 20 روپے کو 50، 50 کو 100، 100 کو 1000، 1000 کو لاکھ بنانا ہے، ہم اس کو ترقی سمجھتے ہیں۔ اصل ترقی یہ ہے کہ آل محمد کے ساتھ روز بروز عشق بڑھتا چلا جائے، محبت بڑھتی چلی جائے۔ حیدری۔ اب ایک اور حدیث اس کی وضاحت کروں اور آج کی حد تک کا میسیج مکمل ہو جائے۔ کتنی مشہور حدیث ہے پیغمبر اکرم کی، ہے نا ایک حدیث پیغمبر کی، کیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، ہمارے ہاں بہت پڑھی جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا غور کیجئے گا، رسول اللہ دنیا میں آئے کس لیے تھے؟ رسول اللہ جو دنیا میں تشریف لائے تو ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ سارے انسانوں کو ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، ان کے اعمال ٹھیک کرنے ہیں، ان کے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں۔ رسول دنیا میں آئے اس لیے کہ کوئی بھی شخص نہ اعتقادی گناہ کرے، نہ اعمالی گناہ کرے، نہ افعالی گناہ کرے، نہ خیالی گناہ کرے، نہ اخلاقی گناہ کرے۔ رسول اللہ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ بھی ٹھیک کر دیں، عمل بھی ٹھیک کر دیں، اخلاق بھی ٹھیک کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کے لیے، گناہوں سے ڈرانے کے لیے، گناہوں سے دور رہنے کی تبلیغ کرنے کے لیے رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو رسول کی نبوت و رسالت کا مقصد یہی تھا۔ ٹھیک ہے، اب رسول اللہ نے 23 سال یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ کیا، یہ کام رسول اللہ نے 23 سال کیا۔ 23 سال کے بعد اگر پیغمبر ایک بات ایسی کہہ کر چلے جائیں کہ جو علی سے محبت کرے تو علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی ایک ایسا جملہ اگر وہ کہہ کر جائیں کہ جس کے بعد سننے والا ہر قسم کے گناہ کرنے پر جری ہو جائے کہ میں ہر طرح کے گناہ کر لوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد میں علی علی کرتا رہوں، تو کیا خیال ہے کہ اس طرح کا جملہ کہ جو سننے والے کو ہر طرح کا گناہ کرنے پر حوصلہ دے یا جرأت بڑھائے اس کی گناہ کی طرف، اس جملے میں اور رسول اللہ کا وہ 23 سال کا کردار
کہ جس میں وہ لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی تبلیغ کرتے رہے، ان دونوں میں آپس میں تضاد نہیں ہوگا؟ تضاد ہوگا نا، ٹکراؤ آ جائے گا نا، دونوں چیزیں، دونوں باتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں نا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس رسول نے 23 سال زحمتیں اور تکلیفیں اس لیے اٹھائیں کہ لوگ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیا وہ آخر میں ایسی بات کہہ کے جا سکتے ہیں کہ جس سے لوگ ہر طرح کا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ نہیں کر سکتے نا رسول ایسی بات۔ تو پھر کیا پیغمبر کی یہ حدیث نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث مستند ہے، حدیث ہے پیغمبر کی کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حدیث ہے پیغمبر کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سمجھنا پڑے گا پھر کہ پیغمبر کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ گناہ کی خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں، دل میں پیدا ہوتی ہے نا، انسان کے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خواہش خیال بن جاتی ہے، پھر خیال افعال بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ محبت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ وہ بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اگر کوئی علی سے محبت کرے گا تو علی کی محبت نے کہاں قیام اور قرار کرنا ہے؟ دل میں۔ توجہ کیجئے گا، جو سمجھیں گے وہ لطف لیں گے۔ علی کی محبت نے، یہ اہم ترین حدیث ہے جو میں سمجھانے جا رہا ہوں، اس کو سمجھیے، آپ نے سنی 1000 مرتبہ ہوگی لیکن اس حدیث کی تشریح و توضیح و تفسیر نہیں سنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ محبت کہاں اترتی ہے؟ دل میں۔ محبت کہاں جنم لیتی ہے، کہاں قیام و قرار کرتی ہے؟ دل میں۔ گناہ کی خواہش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو اگر ہم علی سے محبت کریں گے تو یہ محبت کہاں ہوگی؟ ہمارے دل میں۔ گناہ کی خواہش نے کہاں پیدا ہونا ہے؟ اس نے بھی دل میں پیدا ہونا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ علی کی محبت طہارت ہے یا نجاست ہے؟ طہارت ہے، عین طہارت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ گناہ کی خواہش طہارت ہے یا نجاست ہے؟ وہ ایک معنوی نجاست ہے، گناہ کی خواہش ایک معنوی نجاست ہے۔ علی کی محبت ہے طہارت اور گناہ کی خواہش ہے نجاست، ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کا ظرف ہے دل۔ ظرف کیا ہے؟ دل۔ کوئی بھی ظرف یعنی کوئی بھی برتن، ٹھیک ہے، جس کے اندر کوئی چیز آتی ہے، کوئی بھی برتن، کوئی بھی ظرف ایک وقت میں یا تو پاک ہوتا ہے یا پھر نجس ہوتا ہے۔ حیدری، یا تو پاک ہوتا ہے یا نجس ہوتا ہے۔ اگر وہ پاک ہے تو اس کا مطلب ہے نجس نہیں ہے، نجس نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ نجس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دل اگر نجس ہو جائیں تو پاک کیسے ہوں گے؟ ان دلوں کو پاک کرنا ہے آل محمد کی محبت کے پانی نے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی آپ کے گھر میں رکھا ہوا گلاس، کپ، کوئی برتن اگر نجس ہو جائے، اس نجاست کے اوپر اگر آپ پانی ڈالیں گے تو نجاست دھل جائے گی نا، برتن پاک ہو جائے گا نا۔ کیا ہوگا؟ برتن، پانی اس کے اوپر گرے گا تو برتن پاک ہو جائے گا۔ آل محمد کی محبت کا پانی دلوں کو پاک کرتا ہے۔ بھائی کم لوگ توجہ کر رہے ہیں۔ علی کی محبت کا پانی دلوں کو پاک کرتا ہے۔ پتہ ہے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو سرے سے ہی ختم کر دیتی ہے، اس طرح علی کی محبت گناہوں کے وجود ہی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ جس دل میں علی اتر جاتا ہے وہ دل اتنا پاک ہو جاتا ہے، اس دل میں گناہ کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔
اس دل میں پھر گناہ کی خواہش پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے علی سے ایسی محبت کرنی ہے کہ اس محبت کے بعد ہمارے دلوں میں گناہوں کی کوئی گنجائش نہ رہے، غلطیوں کی اور خطاؤں کی، بدعمالیوں کے ارتکاب کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اگر ہم علی کے ساتھ اور اولاد علی کے ساتھ اور آل محمد کے ساتھ اپنے عشق کو اتنا بڑھائیں، اپنی عقیدت اور اپنی محبت اور اپنی مودت میں اتنا اضافہ کریں کہ دل اتنے پاک ہو جائیں کہ اب ہاتھ جو بھی عمل انجام دیں وہ خیر کا عمل ہو، آنکھ دیکھے تو خیر کو، کان سنے تو خیر کو، زبان بولے تو خیر بولے، جو دل میں رہے وہ بھی خیر ہو، جو خیالوں میں آئے وہ بھی خیر ہو، یعنی انسان خیر ہی خیر کرے۔ اگر کوئی آل محمد کا ہو جاتا ہے تو وہ خیر پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو آذان میں ہمارے ہاں ایک آواز بلند کی جاتی ہے، حی علی خیر العمل، اور یہ شروع ہوئی ہے غدیر سے، غدیر سے، غدیر سے۔ غدیر میں ہوا تھا علی کی ولایت کا اعلان، اور خیر کا سب سے بڑا عمل علی کی ولایت ہے، اور جس کا مولا علی ہو جاتا ہے وہ پھر ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ علی مولا، علی مولا حیدری۔ ولایت کے معنی ہے حکومت، ٹھیک ہے نا، ولایت کے معنی ہے حکومت۔ تو مولا یعنی حاکم، اگر دل پر شیطان کی حکومت ہوگی تو گناہ ہوں گے، اگر دل پر علی کی حکومت ہوں گی تو اعمال نیک ہوں گے۔ غدیر میں علی کو مولا بنایا ہے تاکہ ہر قسم کے طاغوت سے جان چھڑاؤ، ہر قسم کے شیطان کی چھتری سے نکل کر علی کی ولایت کی چھتری کے نیچے آ جاؤ۔ اور علی کی ولایت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے علی کے نعرے نہیں لگانے، علی کا ہر حکم بھی ماننا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ علی کی سیرت پر بھی چلنا۔ بس عزادارو دو جملے مصائب کے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ چونکہ ایام شہادت شہزادی سکینہ چل رہے ہیں تو میں نے کل جناب سکینہ کے مصائب پڑھے تھے، اور آج بھی اسی تسلسل میں چند جملے اور سنی تھی نا آپ نے کل وصیت مولا حسین کی، کہ آخری وصیت فاطمہ کے لال نے جو بطول زادیوں کو کی ہے، وہ وصیت یہ تھی کہ بہن زینب میری سکینہ کا خاص خیال رکھنا، بہن زینب میری سکینہ کا خاص خیال رکھنا۔ عزادارو جب شام غریباں کا سورج غروب ہوا ہے نا، اور پسر سعد نے اپنے سنگ دل سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر بطول زادیوں کے خیموں کو آگ لگا دو، اور ان کے سروں سے چادریں چھین لو، اور خیموں میں موجود جو سامان ہے اسے لوٹ لو۔ یہ ظالم آئے، انہوں نے سامان بھی لوٹا اور چادریں طلب کی۔ اب عصمت و طہارت کے ماحول کی پروان چڑھی ہوئی بیویاں کیسے چادریں دے سکتی تھیں؟ انہوں نے کہا سامان جو چاہیے لے لو، چادریں، ہم تمہارے نبی کی اولاد ہیں، ہمیں بے پردہ نہ کرو اور ہم سے چادریں نہ مانگو۔ ان ظالموں نے جب دیکھا نا کہ چادریں ایسے نہیں ملنے والی، انہوں نے نیزوں کی انیوں کو بیویوں کے سروں تک پہنچایا اور نیزوں کی انیاں مار کر سروں سے چادریں اتاری ہیں۔ پھر خیموں کو آگ لگانا شروع کی تو زہرا دادی نے کہا کہ دیکھو اگر تم خیموں کو آگ بھی لگانا چاہتے ہو تو ایک خیمہ چھوڑ دو، میں ساری بیویاں اور بچے لے کر ایک خیمے چلی جاتی ہوں، باقی خیموں کو تم بے شک آگ لگانا چاہتے ہو تو آگ لگا دو۔ جب نبی زادی علی زادی مستورات اور بچوں کو لے کر ایک خیمے میں گئی ہے نا، ان ظالموں نے سب سے پہلے اسی خیمے کو آگ لگائی ہے۔ علی کی بیٹی مستورات اور بچوں کو لے کر دوسرے خیمے میں گئی، انہوں نے اس خیمے کو بھی آگ لگائی۔ اسی طرح بطول زادی خیمے پہ خیمہ بدلتی رہی اور یہ ہر خیمے کو آگ لگاتے رہے۔ جب آخری خیمہ بچ گیا ہے نا تو بطول زادی آئی ہے سید سجاد کے خیمے میں، بیمار اپنے خیمے میں خاک کے بستر پر لیٹا ہوا، پہلو بدل نہیں سکتا۔ بطول زادی آ کر کہتی ہیں بیٹا سجاد آپ ہیں وقت کے امام، بیٹا میں شریعت کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، انہوں نے ہمارے سروں سے چادریں اتارنی ہیں، ہم ننگے سر ہو گئے، خیمہ بھی ایک بچ گیا ہے، اب کیا اجازت ہے ہم ننگے سر باہر آ سکتی ہیں؟ یہ خیمے میں جل کے مر جائیں۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، جتنی مستورات اور بچے زندہ ہیں انہیں لے کر باہر آ جائیے۔
حکم امام ملتے ہی بطول ذاتی نے تمام مستورات کو اور بچوں کے لیا اور خیمے سے باہر آ گئیں۔ اب یہاں علماء رکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زینب خود بھی تو عالمہ غیر معلمہ ہے، زینب خود شریعت کا ہر مسئلہ جانتی ہے، علی کی بیٹی کو معلوم تھا کہ شریعت میں جان بچانا واجب ہے، پھر بھی وقت کے امام سے جا کر یہ مسئلہ کیوں پوچھا؟ علماء کہتے ہیں شاید اس لیے پوچھا ہو کہ اگر زمانے کے امام تھوڑی گنجائش دے تو ہم جل کے ہی مر جائیں مگر ننگے سر باہر نہ آئیں۔ پردہ اتنا پیارا تھا، بطول زادی کو پردہ اتنا عزیز تھا، جو رات کے اندھیرے میں بغیر چادر کے خیمے سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی۔ نہیں معلوم وہ کوفے کے بازار کیسے گئی ہوگی، وہ شام کے بازار کیسے گئی ہوگی۔ جانتے ہو یہ زینب وہ ہے کہ جب 4 سال کی بچی تھی سیدہ دنیا سے چلی گئیں، یعنی جناب زینب کی والدہ پاک بی بی بطول دنیا سے چلی گئیں، تو شہزادی زینب فرماتی ہیں، ثانیہ زہرا فرماتی ہیں کہ میں بابا سے کہا کرتی تھی کہ مجھے اماں کی قبر پر لے کر جائیں، تو میں جب کہتی تھی کہ مجھے اماں کی قبر پر لے کر جائیں تو بابا کہتے صبر کرو صبر کرو، سارا دن صبر کرتے رہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا، رات کا اندھیرا چھا جاتا، جب لوگ پردے گرا کے سو جاتے، اس وقت اندھیرا چھا جاتا، گلیوں میں سناٹا ہوتا، کوئی نامحرم کسی گلی میں موجود نہیں ہوتا، اس وقت مجھے ساتھ لے کر جاتے۔ حالانکہ زینب صرف 4 سال کی تھی، زینب کے سر پر چادر بھی ہوتی تھی، اور پھر بھی زینب کے دائیں حسن بائیں حسین ہوا کرتے تھے۔ اس طرح علی اور حسنین چھوٹی سی بچی کو ماں کی قبر پر لے جانے کے لیے رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے تھے، یعنی اس کے بچپنے میں اسے سورج بھی نہ دیکھے، کسی نامحرم کی اس پر نظر بھی نہ پڑے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو اتنے پردوں میں رہتی ہو وہ 5 لاکھ تماشائیوں کے مجمع میں کیسے گئی ہوگی؟ اجرکم اللہ عزادارو، یہ جو رات ہے نا بطول زادیوں نے، یہ رات ایک طرف لاشیں پڑے ہوئے تھے مقتل میں اور ایک طرف جلے ہوئے خیمے تھے، چند جلے ہوئے خیموں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے بغیر چادروں کے کھلے سر کے ساتھ یہ رات گزاری ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، علی کی دونوں بیٹیاں زینب و ام کلثوم ایک دوسرے سے نزدیک ہوئیں، کہنے لگیں خیمے جل گئے ہیں، چادریں بھی چھن گئی ہیں۔ بھائی حسین نے آخری وصیت سکینہ کے بارے میں کی تھی، ذرا ان بچوں کو ہمیں گنے تو صحیح کہ یہ بچے پورے ہیں، کوئی بچہ کہیں خیمے میں جل کر مر تو نہیں گیا ہے۔ عزادارو، جب بطول زادیوں نے بچوں کو گنا تو کیا دیکھا کہ ان بچوں میں حسین کی سکینہ نظر نہیں آئی ہے۔ عزادارو، جب ان بچوں میں حسین کی سکینہ نظر نہیں آئی، دونوں بہنیں پریشان ہوئیں۔ بھائی کی آخری وصیت بھی سکینہ کے بارے میں تھی۔ ایک بہن دوسری بہن سے کہتی آؤ ذرا سکینہ کو ڈھونڈنے چلیں، کہاں گئی ہے سکینہ؟ اندھیری رات، نبی زادیاں کھلے سر اور کھلے آسمان کے نیچے کربلا کی خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، مستورات اور بچوں کو اس طرح ایک جگہ بٹھا کر دونوں بطول زادیاں چل پڑیں۔ جب ڈھونڈ رہی تھی نا سکینہ کو، ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا، ام کلثوم نے زینب سے کہا، اس طرح اتنے بڑے جنگل میں کب تک ڈھونڈیں گی، بہت ٹائم لگ جائے گا۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں کہ بہن زینب ایسا کرتے ہیں، میں جاتی ہوں فرات کی طرف، آپ جائیں مقتل کی طرف، میں فرات کی طرف جا کر دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ چچا عباس کے پاس چلی گئی ہو، آپ مقتل میں جا کر دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ بھائی علی اکبر کے پاس چلی گئی ہو۔ عزادارو، جناب ام کلثوم چلی فرات کی طرف، چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچی کہ جہاں ایک بازو بریدہ لاشا پڑا تھا۔ جیسے ہی عباس کے لاشے کی نظر پڑی ام کلثوم پر اور دیکھا کہ بہن بغیر چادر کے ہے، ایک مرتبہ غازی کا لاشا تڑپنے لگا۔ علی کی بیٹی نے دونوں ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے بنت زہرا کہتی ہے بھیا عباس معاف کیجئے گا، آپ کے بعد خیمے بھی جل گئے، سر سے چادریں بھی چھن گئیں، بھیا عباس میں سکینہ کا پتہ کرنے آئی ہوں، مجھے اتنا بتائیے سکینہ تو یہاں نہیں آئی ہے۔ ادھر زینب مقتل میں لاشوں کے درمیان سکینہ چلتے چلتے بطول زادی کا پاؤں کسی لاشے سے الجھا، زہرا زادی زمین پر گر پڑی۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا نظر آیا؟ ارے ایک 18 سال کا کڑیل جوان
سینے میں برچھی کھا کر فرش کربلا پر سو رہا ہے۔ بطول زادی کہتی ہے اکبر اتنا بتاؤ، سکینہ تو یہاں نہیں آئی ہے، ادھر مقتل میں زینب، ادھر فرات کی طرف ام کلثوم، پھر دونوں بہنیں ایک مقام پر جمع ہوتی ہیں۔ سکینہ ایک مرتبہ جب بلند آواز سے آواز دی نا، سکینہ بتاؤ کہاں ہو؟ ایک مرتبہ ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ۔ بطول زادیاں آواز کے رخ پر چلی، ارے کیا دیکھا؟ ایک نشیبی جگہ ہے، ایک گردن بریدہ لاشا، جس لاشے کی گردن کٹی ہوئی ہے، سینے پر بچی سو رہی ہے، سکینہ گہری نیند میں ہے۔ ایک مرتبہ زینب جا کر کہتی ہیں بیٹا سکینہ اٹھو، چھوٹے چھوٹے بچے اندھیری راتوں میں اس طرح جنگلوں میں نہیں سویا کرتے۔ بنت زہرا کا اتنا کہنا تھا، یا ایک مرتبہ حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز بلند ہوئی، بہن زینب ذرا آہستہ بولو، میری بچی رو رو کے ابھی سوئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بار الہ آنسوں کو قبول فرما، اس اشک باری کو قبول فرما۔ جہاں سے مومنین ان مجلسوں میں چل کر آئے ہیں، سب کا آنا، فرش عزا پر بیٹھنا قبول فرما۔ میرے اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ ان مجالس کو قبول فرما۔ میرے مالک جتنے مومنین آئے ہیں، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، سخی حسین کا واسطہ کوئی خالی واپس نہ جائے، سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ جلد از جلد اپنے آخری حجت کا ظہور فرما۔ ان کے ظہور کے وقت ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما۔ مجلس اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروردگار ان کے نانا نانی کی مغفرت فرما، کل مرحومین کی مغفرت فرما۔ مجلس اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند صلوات۔